تو آپ سے بڑی تفصیلی گفتگو کی، اور آخری سوال ہے، میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ لوگ کیوں نہیں آتے، آپ نے بتایا مجھے لگتا ہے یہ وجوہات ہیں، ظاہر میں نے آپ کی ویڈیوز ان کو بھی دکھائیں، لنکس بھی بھیجے اور یہ ساری بات ہے۔ اب میں ان کا کچھ جواب بھی لے کر آیا ہوں جی جی اور ان کا یہ کہنا ہے، اور مجھے لگتا ہے بڑا کوئی عقلی مطالبہ ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا شاہد آفریدی ہے، یہ کوئی اچھا کرکٹ کا پلیئر ہے، اس کو کوئی گلی کا بچہ کہے کہ جی میرے ساتھ کرکٹ کھیلو، میں چیلنج کر رہا ہوں تو میں بال کرواؤں گا، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں جی آپ کی ہسٹری کیا ہے، آپ کہاں سے سیکھے ہیں کرکٹ کو، کہاں کھیلتے ہیں آپ، کون سے گراؤنڈ میں۔ بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا سے پوچھو کہ کس مدرسے سے پڑھے، کہاں سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے، آپ تو انجینئر ہیں۔ ان سوالات کا کیا جواب دیں گے بفور یو چیلنج دیم؟ یہ جواب تو میں نے کہا آپ سے دفنا دیے، اور جو لوگ یہ چیزیں سامنے رکھتے تھے وہ اب رو رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات کیوں انجینئر کے سامنے کی۔ ایک ہی ہمارے پاس لیم ایکسکیوز تھا، اور اس کے ساتھ جو کچھ میں نے کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کرکٹر کی مثال دینا، ڈاکٹر کی مثال دینا، انجینئر کی مثال دینا ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے، کرکٹر بننا ہر مرد و عورت کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو دین کا بیسک نالج تو ہر بندے نے حاصل کرنا ہے، لہٰذا یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے کہ ریلیجن کے اوپر انجینئر صاحب کے پاس اتھارٹی کہاں سے آئی۔ ہمیں اتھارٹی دی ہے قرآن نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ ہے پہلی ڈگری ہماری جو ہر مسلمان کی ہے، کنتم خیر امت، پوری امت۔ اچھا، دوسری ڈگری صحیح بخاری میں ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ پوری ڈگری لینی ہے، اور پوری ڈگری کی بات کریں تو کسی عالم دین کے پاس پوری ڈگری نہیں، انکلوڈنگ مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان 1000 آیات قرآن کی سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے، اس کی تشریح تو میں اسے بہتر کر سکتا ہوں، اس میں تو وہ میرے اسٹوڈنٹ بنیں گے۔ تو اس کی بنیاد پہ کیا میں جاہل کہنا شروع کر دوں گا؟ ان کو سائنس آتی ہے، مجھے بتائیں، انہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، میں اپلائیڈ سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے، میں نے تو آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی مفتی یہ بات نہ کرے۔ آپ نے کتنی کتابیں لکھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے؟ جی میں آگے آ رہا ہوں۔ جی، تیسری بات، آج اگر کوئی مفتی سورج گرہن اور چاند گرہن کو سمجھانے کے لیے اپنے آڈینس کو بتاتا ہے کہ چاند گرہن کس وقت لگتا ہے اور سورج گرہن کس وقت لگتا ہے، کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے، آج تک کسی آڈینس نے پوچھا کہ حضرت آپ تو سائنٹسٹ نہیں، آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ بھئی میرے فیکٹ سے اختلاف کر کے بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہی کہے گا نا۔ یہ تو نہیں کہے گا میرے پاس ڈگری نہیں ہے تو میں اس کو بیان ہی نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال، مفتی صاحب نے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگانا ہو اور اس کا انٹرنل یونٹ وہ کاریگر تھوڑا سا ٹیڑھا لگا دے اور آپ کے سامنے وہ لگ رہا ہے، تو مفتی صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو سیدھا کرو، آگے سے کہا تیرے پاس ڈگری ہے، یہ کام تو میرا ہے کہ یار ڈگری کو چھوڑو لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے، تو سرکار مجھے نظر آ رہا ہے چشتی رسول اللہ کفر ہے، اشرف تھانوی رسول اللہ کفر ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے، یہ میرا بنیادی عقیدہ ہے۔ پانچویں دلیل، اگر آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ آ کے یہ کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ، لہٰذا میں یہ بات نہیں مانتا۔ اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ مفتی کے آپ کافر ہو جائیں گے۔ آپ کا کام ہے آپ اسے دیکھیں، اس ریفرنس کو چیک کریں، ہم بھی ریفرنس دیکھ رہے ہیں۔ چھٹی دلیل لیکن میں ایک ترتیب سے، صحیح بخاری میں کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا حضرت ابو ہریرہ کو، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہے شیطان تھا لیکن بات سچی کی، اگر شیطان سچی بات کرے تو لے لے، انجینئر صاحب کرے تو نہ لے۔ اور ساتویں دلیل، جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے، چلے طواف کعبہ کے 7 چکروں کی نسبت سے، یہ 7 دلائل ہیں، 6 دلائل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ 7ویں دلیل یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اس کو سپورٹیو ابن عباس کا بھی قول ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو۔ مجھے بتائیں، آپ سب کچھ تو غیر مسلموں سے لے رہے ہیں، وہاں تو آپ بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں جب باری آئی ہے تو آپ ڈگریوں کی بات کر رہے ہیں، آپ بات کو چیلنج کرو۔ اگر میں کہہ رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے نہ نکلے مجھے پکڑو، حدیث میں یہ لکھا ہے نہ نکلے مجھے پکڑو، چونکہ انہیں پتا ہے کہ سب کچھ نکل آیا اور ہم نے چھپایا ہوا تھا، اب ہم کیا کریں؟ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر، تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بڑا زوم ہے نا، ان کو مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں ان کے ماننے والے، تو کیا بریلوی مانتے ہیں مفتی اعظم پاکستان؟ کیوں نہیں مانتے؟ ڈگری مان لی۔ 8ویں دلیل، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے، مجھے بتائیں کیا بریلویوں کے علماء کی ڈگری کو عام دیوبندی نے مان لیا؟ وہ تو کہتے ہیں یہ تو مشرک ہے، اور عام بریلوی دیوبندیوں کے بڑے مفتی کو کہتا ہے گستاخ رسول۔ ڈگری کو چھوڑ دیں وہ تو اسلامی مشکوک مانتا ہے۔ میں نے 8 دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ خود بھی ایک دوسرے کی ڈگری مانتے ہیں، تو میری ڈگری کہاں سے انہوں نے ماننی ہے؟ ڈگری کی تو ضرورت ہی نہیں، میں تو دلائل سامنے رکھ رہا ہوں۔ تقی عثمانی صاحب نے خلافت و ملوکیت کا جواب اپنے زوم میں دینے کے لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے اوپر گرفت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں سب و شتم ہوتا تھا ممبروں سے مولا علیہ السلام کے اوپر، تو ان کا یہ بالکل جھوٹ ہے،
وہ بخاری میں تو ہے سب ہوتا تھا اور سب کا مطلب تنقید ہے. اور یہ وہ جملہ جو مفتی سے لے کے پبلک تک دیوبندیوں کو تقی عثمانی صاحب نے رٹوا دیا. یہ حدیث جو تھی نا بخاری کے اندر, یہ حدیث کا ایک طریق مسلم میں بھی ہے. اچھا جی 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اس میں پتا کیا لکھا ہوا ہے کہ آل مروان میں سے جب ایک شخص حاکم میں مدینہ بنا, یعنی بنو امیہ کا حاکم, اس نے سہل ابن سعد الساعدی کو ممبر پر بلا کر کہا کہ تم ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت کرو. اس میں الفاظ ہیں کہو لعن اللہ ابو تراب. اللہ اکبر. بخاری میں سب کے الفاظ تھے, مسلم کی حدیث میں امام مسلم نے لعن اللہ ابو تراب نقل کیے, لہذا سب کا ترجمہ ہے لعنت. مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب میں اگر یہ جھوٹ جو لکھا کہ سب تنقید ہوتی تھی, اور میں سے یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ اللہ اکبر. اس نے جھوٹ اپنی پبلک کو سکھایا کہ یہ سب تنقید تھا, لعنت نہیں ہوتی تھی. وہی حدیث مسلم میں 6229 تھی, اس میں واضح موجود تھا لعن اللہ ابو تراب. اگر تو تقی عثمانی نے یہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا تو یہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے, اس نے منافقت کی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا, میں تو حافظ اللہ کہتا ہوں. میرے خیال ہے یہ جاہل تھے اس ٹاپک سے. اور یہی میرا عقیدہ ان کے چھوٹے علماء کے بارے میں ہے کہ اکثر ٹاپکس جو مخالفین کے اس کے بارے میں یہ جاہل ہے. میں کیوں ان کے حساب کے اوپر سوار ہو گیا ہوں بھائی؟ میں سارے فرقوں کے پاس رہا ہوں, میں نے ساروں کے دلائل سیکھے, اس کے بعد میں ان کے اوپر مسلط ہوں الحمدللہ. اچھا آپ ظاہر انسان ہی ہے, آپ یہ دعویٰ تو نہیں کر رہے کہ آپ پیغمبر ہیں. جی جی نعوذ باللہ. آپ کی عصمت, جی جی نا نا نا. آپ سے بھی غلطیاں ہوں. جی جی ہوتی ہیں غلطیاں. سب سے بڑی غلطی جس پہ آپ ریگریٹ کرتے ہیں جی, علمی محاذ پہ کوئی غلطی ہو گئی. علمی محاذ کے اوپر سوائے میرے کوئی اور بندہ نہیں ہے جس نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہو انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع. مجھے ذرا تقی عثمانی کا کوئی ایک رجوع والی ویڈیو دکھائے اور اس کی ہیڈنگ یہ ہو. میں کہتا ہوں, یہ میں اکثر بولتا ہوں ہمسا ہو تو سامنے آئے, یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں بولتا. ہر وہ گندگی جس کو تم گندگی سمجھتے ہو نا, اللہ نے میرا دامن اس سے پاک رکھا ہے. اور تمہارے بزرگوں میں وہ بدرجہ عتم موجود ہے. تکویری سوچ ہو, تکبر ہو, انا ہو, یہ میرا جو پیشن ہے نا, یہ میرا تکبر نہیں ہے, یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. اگر میں کانفیڈنس لوز کروں, میں جب کہتا ہوں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو یہ میں قرآن کے اندر اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں. یہ انداز, یہ نبی اسلام کا انداز ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی اسلام جب ممبر پہ چڑھتے ہیں, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, اور اس حدیث کو امام جعفر نے اپنے والد امام باقر سے, اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا, تو نبی اسلام کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, گویا ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ سٹائل تو نبی اسلام کا ہے, یہ صرف میرا اور ڈاکٹر اسرار کا سٹائل نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ اس سٹائل کے عادی تھے جس میں انہوں نے جھوٹ سن کے تو لوری دے دے کے سلا دیا امت کو, تو اب ان کو یہ سٹائل آکورڈ لگتا ہے. انہیں یہ پتا نہیں ہے سندر سٹائل ہے. باقی نارمل گفتگو میں تو ایک اچھے طریقے سے کرتا ہوں. اب مجھے بتایا شاید افریدی جب اپنے گھر میں اپنی بیوی سے روٹی مانگتا ہوگا تو پیار سے ہی بات کرتا ہوگا, لیکن اس کی بیوی نے کبھی اسے تان کیا ہے کہ روزانہ جنگ میں جا کے, یعنی کہ کرکٹ کے میدان میں, یہ تم ایسا سے کیوں کرتے ہو, تم میرے سے کیوں, یہ کون گلا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں آپ مجھے یہ بات کریں کہ میں نے کسی کو گالی دی ہو یا میں نے کوئی ریفرنس غلط کوٹ کیا ہو, تو الحمدللہ میں ہر وہ معاملہ جس کو یہ برائی سمجھتے ہیں اپنے دامن کو اس سے پاک کر کے چلتا ہوں, اور ہر وہ اچھائی جو یہ کلیم کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے میرے اندر موجود ہے. اور ان کے بزرگوں میں یہ کہتے ہیں نا اچھائی ہونی چاہیے, تکفیر نہ کرو. تمہارے سارے بزرگ تکفیر کر کے حسام الرحمن میں دیوبندیوں کی تکفیر ہوئی ہے, اور المحنت میں انہوں نے بریلویوں کی تکفیر کی ہے, شیطانی لشکر کہہ دیا احمد بریلوی کو, اور خوارج کی جماعت اہل حدیث کو کہا ہے. اور تمہارے سارے بزرگ, اور اس پہ اشری تھانوی کے سگنیچر ہوئے ہیں. یہی تک کہ عثمانی صاحب کہتے تھے ہمارے بزرگ تو بڑی احترام سے بزرگوں کا نام لیتے تھے, المحنت علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے سر پہ. جب آپ احمد بریلوی کو المفند کہہ رہے ہو تو تمہارے اخلاقیات کہاں گے؟ میں نے تو کبھی نہیں ان کو کہا المفند. ہاں میں نے جنرل کہا ہے المحندس علی المفندین. ہاں انجینئر ہیں آپ, ہاں انجینئر تمام مفندین کے اوپر. آپ مفندین کون ہے؟ میں نام کسی کا نہیں لیتا. ہر وہ بندہ جو چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کا دفاع کرتا ہے وہ مفند ہی ہے نا. بہت